اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 18 جون کے سبق میں دروس البلاغت کا یہ سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ فصاحت کلمہ کیا ہے اور فصاحت کلام کیا ہے۔ کل والے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جو مصنف نے فصاحت کلام کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ فصاحت کلام ایسا کلام ہے جو تنافر کلمات سے خالی ہو، ذوق تعلیف سے خالی ہو اور تاکید لفظی اور تاکید معنوی سے بھی خالی ہو، باوجود کہ اس کلام کے سارے الفاظ و کلمات فصیح ہوں۔ یہ تعریف انہوں نے کی ہے۔ تو اب سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ کلام جب ہی فصیح ہوتا ہے جب تنافر کلمات سے خالی ہو، کلام جب ہی فصیح ہوتا ہے جب ذوق تعلیف سے خالی ہو، اور کلام کا فصیح ہونا اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب تاکید لفظی اور تاکید معنوی سے خالی ہو، باوجود کہ وہ اس کلام کے سارے کلمات فصیح ہوں۔ تو اب ہم جانیں کہ یہ آخر تنافر کلمات کیا ہے، یا تنافر کلمے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، مصنف پھر فرماتے ہیں کہ تنافر قد تنافر وصف فی الکلام، تنافر ایک صفت ہے جو کلام کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہی بات اس سے پہلے تنافر حروف میں بھی آئی تھی جب فصاحت کلمہ کی تعریف کی گئی تھی، تو وہاں بھی تنافر کو یہ کہا تھا کہ کلمہ کی ایک صفت ہے، یہاں کلام کی ایک صفت ہے۔ تو تنافر کلام کے اندر ایک صفت ہے، یوجب ثقلہ علی اللسان، جو صفت واجب کر دیتی ہے، موجب بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے زبان پر پریشانی کا، اور وعسر النطق، اور بولنے میں ادا کرنے میں دشواری کا سبب بنتی ہے۔ مثال کیسے ہے؟ یعنی اس صفت کی بنیاد پر اس لفظ اور کلمے کا ادا کرنا یا کلام کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا شاعر نے کہا، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قربا قبر حرب قبر، کہ شریعت کے عرش کی بلندی میں آپ ہی جیسے لوگ لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ شریعت کے عرش کی بلندی میں آپ ہی جیسے لوگ اقدام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک عجیب بات کہی کہ حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے، لیسا قربا قبر حرب قبر، حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے۔ شاعر نے جب یہ شعر کہا تو یہ پورا کا پورا کلام غیر فصیح قرار پایا، پورا شعر غیر فصیح ہوا، پورا مصرع غیر فصیح ہوا۔ حالانکہ فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، یہ پورا کا پورا مصرع، اس کے سارے الفاظ الگ الگ اگر دیکھے جائیں تو سب اپنی جگہ فصیح ہیں، اپنی جگہ فصیح ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ قریب المخرج ہونے کی وجہ سے یا ہم مخرج ہونے کی وجہ سے اس میں دشواری پیدا ہو گئی ادا کرنے اور بولنے میں، زبان پر پریشانی آ گئی۔
اس لیے اس کو تنافر حروف سے شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح قربہ قبر حرب قبرو، مصرع میں بھی ہر کلمے کا مجموعہ دوسرے کلمے کے مجموعے کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ جو ثقالت اس کے اندر ہے، جو الجھن ہے، جو بوجھ ہے، اور وہی بوجھ دراصل کیا ہے، غیر فصیح بناتا ہے کلام۔ تو یا تو قریب المخرج ہونے کی وجہ سے، یا ایک ہی کلمہ کے بار بار مکرر ہونے کی وجہ سے، یا جناب والا اس کے اندر ایسے حروف ہیں جو ہم مخرج ہیں، اس وجہ سے رفع عرش الشرع مثلو کا یشرعو لیس اور لیسا قربہ قبر حرب قبرو، یہ دونوں کے دونوں مصرے الگ الگ غیر فصیح قرار پائیں۔ ایک اور شعر کہا ہے اس مثال میں، کریم متا امدح والورا معیا و اذا ما لمتہ وحدی۔ اس کا مطلب ہے میرا ممدوح ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ ساری مخلوق معیا میرے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں، اس کی برائی کرتا ہوں یا اس کی مذمت کرتا ہوں، تو لُمْتُهُ وحدی، تو میں اکیلا کرتا ہوں، اس کی ملامت اکیلا کرتا ہوں۔ تو یہاں ما زائدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کریم متا امدہ میں شعر جو ہے، ہا اور ہا آپ دیکھ رہے ہیں، امدحہ میں جو ہا اور ہا ہے دونوں حروف حلقی، اور یہی نہیں کہ دونوں ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی تکرار بھی ہے۔ امدحہ امدحہ، ان کی تکرار بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف حروف حلقی ایک کلمے میں جمع نہیں ہوئے، بلکہ ان حروف حلقی کے جیسے دوسرے اور کلمے بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ باعث ثقالت ہے، باعث تأثر ہے، باعث دشواری ہے۔ اس لیے اس مصرے کو بھی غیر فصیح قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد لمتہ میں تکرار لفظ، یہ بھی جو ہے باعث ثقالت ہے، حالانکہ ہا اور ہا کا ایک ہی کلمے میں بغیر تکرار کے جمع ہونا مخل فصاحت نہیں ہوتا۔ ایک ہی کلمے میں اگر ہا اور ہا جمع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسے ہی دوسرے کلمات پھر لے آئیں تب جا کر باعث ثقالت، باعث عسر اور تعسر ہوا کرتا ہے۔ حرب جانتے ہوں گے آپ، حرب کے بارے میں آپ اچھی طرح جان لیں کہ حرب جو ہے عرب کے ایک مشہور آدمی کا نام ہے، جس کے مرنے کے بعد شاعر نے اس کی قبر کو ویرانی جگہ میں دیکھ کر محض اظہار افسوس کیا ہے کہ حرب کی قبر کے پاس کوئی نہیں ہے، یعنی جب وہ سخی تھا، مالدار تھا، اہل دل تھا، تب تو ساری دنیا اس کے ساتھ تھی۔ آج اس کی قبر ویرانے میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کے آس پاس بھی قبر نہیں مل رہی۔ تو یہ ہے کل ملا کر فی رفع عرش الشرع مثل کا یشرعو ہو، یا لیسا قرب قبر حرب قبرو ہو، یا کریم متا امدح ہو والورا ہو، معی و اذا لمتہ وحدی ہو، یہ سب کے اندر کلمات متنافر ہیں جس میں تنافر پایا جاتا ہے۔ اور جب تنافر پا لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تنافر کی بنیاد پر کلمہ غیر فصیح ہو جاتا ہے، اور جب کلمہ غیر فصیح ہو گیا تو وہ کلمہ جس کلام پر مشتمل ہے وہ پورا کا پورا کلام بھی کیا ہوگا، غیر فصیح قرار پائے گا۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ فصاحت کلام یہ ہے کہ وہ تنافر کلمات سے پاک ہو، تنافر کلمات سے پاک ہو، یہ اسے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے کہ
یہ تو جان لیا تنافر کلمات کیا ہے، جس سے کلام کا خالی ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کلام کا ذوف تالیف سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ذوف تالیف کہتے کسے ہیں اور یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ ذوف التالیف کون الکلام غیر و جارن علی القانونی نحوی المشہور۔ ذوف تالیف کہتے ہیں کلام کا مشہور قانون نحوی کے خلاف جاری ہونا، یعنی نحو کے مشہور قانون کے خلاف کلام لایا جائے اس کے اندر، اور اس قانون کی رعایت نہ ہو اس کے اندر۔ جیسے ایک مثال کے طور پر مشہور قانون ہے اضمار قبل ذکر۔ اضمار قبل ذکر ناجائز ہے، چاہے لفظاً و رتبتاً، چاہے وہ لفظاً ہو چاہے مرتبتاً ہو، دونوں حالت میں اس کا اضمار ذکر سے پہلے ناجائز ہوتا ہے۔ تو یہ ذوف تالیف ہو گئی۔ ذوف تالیف کلام کا جاری نہ ہونا مشہور قانون نحوی کے مطابق، جیسے اضمار قبل ذکر لفظاً ہو یا رتبتاً ہو۔ اب مشہور قانون نحوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلام کی ترکیب نحو کے اعتبار سے، کلام کی جو اس میں ترکیب ہو وہ نحو کے اعتبار سے خلاف اجماع ہو۔ مثلا آپ نے کہا جیسے فاعل کو جر اور مفعول کو رفع دینا، ہے نا، فاعل کو جر اور مفعول کو رفع دے دینا، یہ غلط ہے۔ یا مثلا انما زید قائم آپ نے کہا، اس میں مسند یعنی قائم کو مقدم کرنا اور زید کو مؤخر کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح اضمار قبل ذکر بھی غلط ہے، کیونکہ اصولی طور پر اضمار سے پہلے مرجع کا لفظاً رتبتاً معنن یا حکماً مقدم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اضمار سے پہلے مرجع کا متعین کرنا لفظی طور پر، مقام کے اعتبار سے، حکم اور معنی کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کے خلاف اگر چلا جائے تو یہ ذوف تالیف کہلاتا ہے۔ جب ذوف تالیف کسی کلام کے اندر پایا جائے گا وہ کلام غیر فصیح قرار پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر شاعر نے کہا، کتاب مصنف فرماتے ہیں جزا بنو ہو ابل غیلان ان کے بری وہ حسن فعل کما یجزا سے نمار۔ اس کے بیٹے نے بدلہ دیا ابو الغیلان کو ان کبر بڑھاپے کا، وہ حسن فعل اور اس کے حسن عمل کا، کما یجزا سے نمار بالکل ویسا ہی بدلہ دیا جیسے بدلہ دیا گیا ہے سنمار کو۔ اب آپ کہیں گے یہ سنمار کیا ہے اور کون ہے؟ تو دراصل یہ سنمار جو ہے عرب کا ایک بہت بڑا معمار تھا، بہت مشہور معمار تھا، جس نے عرب میں ایک خورنق نامی محل بنایا تھا، اور اس نے ایسے ہی نادر و نایاب اور خوبصورت اور عظیم ترین محل بنایا جسے خورنق کہتے ہیں۔ تو اس کی شہرت بڑھنے لگی اور بہت نادر و نایاب محل بن گیا۔ تو محل کے مالک نے کیا کیا، سنمار جب اوپر کام کر رہا تھا تو اتنا بڑھیا خوبصورت محل بنانے کے بدلے میں اسے ڈر ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنمار کہیں اور جا کر کسی اور کے ہاں ایسا محل تعمیر کر دے جس سے ہمارے محل کی ندرت اور بے مثالی ختم ہو جائے اور ہمارے جیسا محل کہیں اور بن جائے۔ اس ڈر کے مارے ان کو وہیں پر گرا دیا، اوپر سے نیچے گرا دیا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ یہ ایک مثل کے طور پہ مشہور ہو گیا۔ اب وقت ختم ہوتا ہے، 18 جون کا یہ سبق آج یہیں روکتا ہوں۔ کل اس مثال کو انشاءاللہ 20 جون کو پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس کی آپ تکرار کریں، عبارت خوانی کریں اور پڑھتے رہیں، مباحثہ کرتے رہیں
اور یاد کرتے رہیں تاکہ وقت الامتحان کبھی ہم ٹیسٹ لیں تو آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 20 جون کو آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کو شروع کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمامی طلباء اپنی کتابیں کھولیں، عبارت دیکھیں، سماعت کریں، تکرار کریں، مباحثہ جاری رکھیں اور تسلسل نہ توڑیں۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ تنافر فصاحت کلام، تنافر کلمات سے خالی ہونا، ذوف تعلیف سے خالی ہونا اور تاقید سے خالی ہونا، باوجود کہ سارے کلمات فصیح۔ یہ تعریف آپ نے پڑھی ہے۔ فصاحت کلام کی تعریف یہ ہے کہ تنافر کلمات سے خالی ہو، ذوف تعلیف سے خالی ہو اور تاقید سے خالی ہو۔ ابھی تک آپ کو تنافر کلمات بتایا جا چکا ہے کہ تنافر کلمات کسے کہتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی یہ صفت واقع ہے جو زبان میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ اب بتانا ہے کہ کلام کا ذوف تعلیف سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے اور ذوف تعلیف کس بلا کا نام ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ذوف تعلیف، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ذوف تعلیف کسے کہتے ہیں۔ ذوف تعلیف آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ مصنف فرما رہے ہیں کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور، کسی بھی کلام کا نحو کے مشہور قانون کے مطابق جاری نہ ہونا، یا یوں کہو کہ نحو کے مشہور قانون کی خلاف ورزی کرنا، یہ ذوف تعلیف ہے۔ مثلا نحو کا مشہور قانون ہے اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً لانا۔ یہ ناجائز ہے، لیکن ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب کلام جو ہے ایسا اضمار قبل ذکر اگر کرتا ہے تو کلام جو ہے اس کا غیر فصیح قرار پائے گا، کیونکہ اس میں ذوف تعلیف پائے جائے گا، کیونکہ مشہور قانون نحوی کی اس میں خلاف ورزی ہوگی۔ اب مشہور قانون نحوی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ جو نحو اور صرف وغیرہ پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں تو اس کا کلام میں اجرا کرتے ہیں، اس کے قوانین کا اجرا کرتے ہیں، ان کے ضابطے کے مطابق اپنی گفتگو کرتے ہیں، اپنی تحریر، تقریر، تدریس اور کلام سب کچھ کرتے ہیں۔ یعنی کلام کی ترکیب نحو کے اعتبار سے خلاف اجماع ہو جائے تو اس کو ہم نحو کے مشہور قانون کی خلاف ورزی کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آپ نے کہا فاعل کو جر دے دیجئے اور مفعول کو رفع کر دیجئے، تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہو جائے گا، ہے نا؟ کہ فاعل کو بجائے رفع دینے کے جر دے دیجئے اور مفعول کو بجائے نصب دینے کے رفع دے دیجئے، تو یہ تو بالکل الٹا ہو جائے گا نا۔ ہاں، فاعل کو آپ کو رفع رکھیے اور مفعول کو آپ نصب رکھیے، تو یہ مشہور قانون کے مطابق ہے۔ یا مثلا انما زید قائم ہے، اس میں مسند قائم ہے یعنی قائم ہے، قائم کو مقدم کر دیجئے آپ، الزید کو مؤخر کر دیجئے، یہ بھی اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہو جائے گا۔ قاعدے سے زید مقدم ہونا چاہیے، قائم مؤخر ہونا چاہیے۔ مثال دی اضمار قبل ذکر کی مصنف نے کہ مشہور قانون نحوی کے خلاف اضمار قبل ذکر کیسے ہے؟ کہا کیونکہ اصولی طور پر اضمار سے پہلے مرجع کا لفظاً، رتبتاً، معناً یا حکماً مقدم ہونا نحویین کے یہاں ضروری ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی اگر نہ کرے تو یہ ذوف تعلیف میں آتا ہے، اور ذوف تعلیف جہاں جہاں پایا جائے گا وہاں کلام اپنے فصاحت و بلاغت سے خارج ہو جائے گا۔ یاد رکھیں آپ۔ مثال میں شاعر کی ایک شعر کو پیش کیا ہے
بہت مشہور شعر ہے. جزا بنو ہو ابل غیلان عن کیبری بحسن فعلی کما یجزا سنم مار. بدلہ دیا اس کے بیٹے نے ابوالغیلان کو بڑھاپے کا اور حسن عمل کا بالکل ویسے ہی بدلہ جیسے بدلہ دیا جاتا ہے سنمار کو. سنمار کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خورنق نامی ایک محل اس نے بنایا تھا عرب میں. اب بڑا نادر و نایاب بنایا تھا. تو خورنق محل کے مالک نے اس کو اوپر مکان سے ہی اسی محل کے اوپر سے گرا دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی محل کہیں اور بنا دے تو ہمارے محل کی ندرت ختم ہو جائے گی. تو اب ظاہر بات ہے یہ بدلہ کتنا برا بدلہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بدلہ دیا تھا. تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو بڑھاپے میں اس کے حسن عمل کا بدلہ اس طرح کی بری باتوں سے دے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو ایک سنیمار کا جو بدلہ ہے یہ ایک کہاوت بن چکی تھی عرب کی سرزمین پر. یعنی یہ کہہ کر انہوں نے یہ اس آدمی کی حالت کو بیان کی ہے, اس آدمی کی کیفیت کو بیان کی ہے نا, جس کو اس کے بیٹے نے بدلہ دیا ہے. یعنی ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے, برا بدلہ دیتا ہے, اس کو بیان کیا ہے. بڑی عجیب بات ہے. اب میں بتاؤں کہ یہ یہاں پر جزا بنوہو کی ضمیر مرجع یعنی ابوالغیلان سے رتبتاً مانن اور حکمن پہلے ہے. آپ دیکھیے ابوالغیلان سے پہلے ہو ہے, بنوہو ابوالغیلان, اس کے بیٹے نے ابوالغیلان کو. ابوالغیلان تو اس کا باپ ہی ہے, تو ہو پہلے آ گیا, ابوالغیلان بعد میں, جو مانن رتبتاً اور حکمن سب سے پہلے. لفظاً تو ظاہر ہے, رتبتاً اس لیے کہ ہو ضمیر فاعل کے ساتھ متصل ہے, اور وہ مفعول یعنی ابوالغیلان سے رتبتاً مقدم ہے, ظاہر ہے. اچھا, مانن اس لیے کہ شعر مذکور میں ضمیر سے پہلے, ہو ضمیر سے پہلے دیکھیے آپ, کسی ایسے معنی مقتضی کا لفظاً یا مانن کوئی ذکر نہیں جو ابوالغیلان کے معنی کو بتائے, ہے نا. تو مانن بھی یہ اس کو پہلے لانا چاہیے, مانن بھی غلط ہے. غرض یہ کہ لفظاً مانن حکمن اور رتبتاً ہر اعتبار سے یہاں اضمار قبل الذکر ہے جو ناجائز ہے اور مشہور قانون نحوی کے خلاف ہے, لہذا اس میں ضعف تعلیف پایا گیا. اب یہ ساقط ہو گیا اپنے فصاحت و بلاغت سے. بات اب آگے بڑھتی ہے. کہتے ہیں کہ وقت تاقید, فصاحت کلام کا تیسرا پہلو کیا تھا؟ تنافر حروف سے خالی ہو, پہلا. تنافر کلمات سے خالی ہو, پہلا پہلو. اور ضعف تعلیف سے خالی ہو, دوسرا پہلو. اور تیسرا پہلو تھا تاقید سے خالی ہو. تاقید عقد سے بنا ہے, عقد سے. عقد کے معنی آتے ہیں بندھن, عقدن گرہ کے معنی آتے ہیں, عقدن کے معنی ہار بھی آتے ہیں. تاقید بندش کو کہتے ہیں. یہ تو لغت میں معنی ہو گیا, لیکن اصطلاح میں آپ تاقید کسے کہیں گے؟ تاقید اصطلاح میں کہتے ہیں ان یکون الکلام خفی الدلالت علی المعنی المراد, کلام کا ایسا خفی الدلالت ہونا, یعنی اپنے معنی و مراد بتانے میں مبہم اور غیر واضح ہونا کہ جس سے مراد واضح نہ ہو. اپنے معنی مراد کو بتانے پر, معنی مرادی یہ قید اعتراضی ہے, یاد رہے. کہتا ہے کہ تاقید میں جو خفی الدلالت ہوتا ہے وہ لفظ جو معنی کو نہیں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا ہے؟ معنی تو بتاتا ہے, معنی اس کا موجود ہے, لغت کے اندر بھی موجود ہے, مگر مصیبت یہ ہے کہ اس لفظ سے معنی کون سا مراد لیا ہے, معنی مرادی کچھ اور ہے. ارے بھائی, الوے کا پھل ہے تو الوے کا پھل ہونا ایک الگ چیز ہے, الوا ایک پھل ہے, لیکن الوا توڑ کر کے مراد یہ لو کہ ہم رو رہے تھے. ہم الوا کھانا اور ہے, الوا توڑنا اور ہے. تو الوا توڑو تو اس سے جھانس نکلتی ہے, آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, اور اس سے مراد لو تو ہم رو رہے تھے, ہم الوے کا پھل توڑ رہے تھے, ہم پیاز کاٹ رہے تھے, آنسو نکل رہا تھا. تو مطلب یہ کہ آنسو نکلنا, رونا ایک معنی مرادی ہے, اور اس کا پھل ہونا یا سبزی ہونا یہ اس کا معنی اصلی ہے. تو معنی اصلی تو موجود ہے,
مگر معنی مراد کیا لیا ہے؟ معنی مرادی بتانے میں خفی الدلالت ہو. کیوں کہا؟ اب یہ خفی ہونا، پوشیدہ ہونا اپنے معنی کو بتانے میں دو طرح سے ہوتا ہے. والخفاء اما من جہت اللفظ. اب یہ خفا یا تو پوشیدگی کبھی لفظ کی طرف سے ہوگی. کہا کیسے؟ کہا لفظ کی طرف سے یوں ہوگی کہ بے سبب تقدیم اور تاخیر، کہ ایک لفظ جس کو مقدم ہونا چاہیے اسے مؤخر کر دو، یا جسے مؤخر ہونا چاہیے اسے مقدم کر دو. تو ظاہر بات ہے کہ یہ معنی میں خفا اس لیے پیدا کرے گا کہ وہ اگلے مقدم کا معنی لے کے مراد لے یا مؤخر کا معنی مراد لے. مخاطب پریشان ہوگا، متکلم بھی بتانے میں پریشان ہوگا. تو تقدیم کو مقدم کو مؤخر کر دو، مؤخر کو مقدم کر دو، یہ پریشانی ہے. یا جہاں پر فصل ہے او فصل، یا جہاں پر فصل ہے وہاں فصل کر دو، جہاں فصل ہے وہاں فصل کر دو. تو جب فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو جملوں کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. جب جملوں کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھی معنی بتانے میں الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم تاکید لفظی کہا کہتے ہیں. یسمى تاقیدا لفظیا، تو ایسی تاقید کو ہم تاقید لفظی کہا کرتے ہیں. کل ملا کر تاقید دو طرح سے ہے. یا تو معنی مرادی کو بتانے میں خفا اس لیے آیا، پوشیدگی اس لیے آئی کیونکہ لفظ کی بنیاد پر ایسا ہوا کہ لفظ کو مقدم کرنا چاہیے مؤخر کر دیا، مؤخر کرنا چاہیے مقدم کر دیا، یا فصل کرنا چاہیے فصل کر دیا، فصل کرنا چاہیے فصل کر دیا. تو یہ تاقید لفظی کہا جاتا ہے. جیسے متنبی نے کہا جفقت وهم لا يجفقون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل. فخر کرتی ہیں بہم، بہا ان پر، بہم ان کی عادتیں، وهم لا يجفقون حالانکہ وہ فخر نہیں کرتے. فخر کرتی ہیں ان پر بہم شیم ان کی عادتیں، جو عادتیں علی الحسب الاغر دلائل، جو عادتیں ان کے روشن خاندان کی دلیل ہے. یعنی فخر کرتی ہیں ان کی عادتیں ان پر جو عادتیں ان کے روشن خاندان کی دلیل ہیں. وہم لا یجفخون بہا، حالانکہ وہ خود اپنی عادت پر فخر نہیں کرتے. اس کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی جنت کو پا کر ناز کرتا ہے. اب کچھ لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ جب وہ جنت میں جاتے ہیں تو جنت خود اس آدمی پر ناز کرتی ہے. جیسے میرے حسین، میرے اہل بیت اطہار، جنت کو ہونا چاہیے نازا جنتیوں پر، مگر ہائے رے وہ جنتی جس کو پا کر خود جنت ناز کرے. تو یہی بات ہے ان کی. یہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا ممدوح ایسا ہے کہ جن کی عادتیں ان کی ایسی ہیں کہ ان کے روشن خاندان کی دلیل ہیں. اور وہ روشن خاندان کی دلیل والی عادتیں ہمارے ممدوح کے اوپر فخر کرتی ہیں کہ میں اس ممدوح کے اندر پائی جاتی ہوں. وہ اچھی عادتیں، روشن عادتیں، ہے نا، خود عادت والوں پر فخر کر رہی ہیں. وَهُمْ لَا يَجْفَخُونَ بِهَا، حالانکہ جو میرے ممدوح ہیں وہ لوگ اپنی ان عادتوں پر ناز نہیں کرتے، وہ اپنی عادتوں پر اتراتے نہیں ہیں، وہ گھمنڈی نہیں ہیں، مغرور نہیں ہیں، وہ ریاکار نہیں ہیں، دکھاوا کرنے والے نہیں ہیں. ہزار خوبیاں ہوں اس کے اندر، وہ خوبیاں خود ان پر ناز کرتی ہیں. لیکن یہ ہمارے ممدوح اپنی خوبیوں پر ناز نہیں کرتے. یہ بڑے اونچے درجے والے ہیں، بڑے اعلیٰ معیار والے ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں. تو ان کے بارے میں بتایا. اب اس کی استشہاد اور اس کا استدلال انشاءاللہ اگلے 21 تاریخ کی سبق میں آگے بڑھے گا. یہ آپ نے ترجمہ تک آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لیا ہوگا. اس کی تکرار کریں. اور آج کا یہ سبق دروس البلاغت کا 20 جون کو یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ 21 جون کو پھر حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.